جیسا کہ میں نے آپ کو لاسٹ لیکچر میں کہا تھا کہ ہم اگلے لیکچر میں کھانے کے آداب سے متعلق جو احادیث ہیں ان کو اکٹھا ایک ہی دفعہ مطالعہ کر لیں گے۔ یہ حدیث جو ہیں 4 حدیث ہیں کھانے سے متعلق، کہ کھانے میں ہمیں کس طرح سے کون کون سے آداب کا خیال رکھنا چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آداب بتائے ہیں وہ ہم اس میں آج پڑھیں گے انشاءاللہ۔ جو پہلی حدیث ہے وہ کھانا کے آداب سے متعلق، اس میں بسم اللہ کے پڑھنے کا حکم ہے، اور یہ حدیث جو ہے یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ انا عائشہ رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قالا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذ اکل احدکم فلیذکر اسم اللہ و انی نسی ان یذکر اسم اللہ فی اولہ فلیقل بسم اللہ و اولہ و آخرہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی کھانا کھائے تو اس سے چاہیے کہ بسم اللہ پڑھ کر شروع کر کے کھائے، اور اگر ابتدا میں بسم اللہ پڑھنا بھول جائے تو جب یاد آئے اللہ کا نام لے کر اول و آخر بسم اللہ پڑھ لے۔ اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ احدکم کا مطلب ہے تم میں سے کوئی، اسم اللہ اللہ کا نام لے کر، نسیہ بھول گیا، یعنی کہ کوئی اگر اس میں کہیں بھول گیا اس پڑھنے کے دوران تو وہ نسیہ۔ بہت سے ہم سب کو اس کے بارے میں بہت اچھی طرح سے پتہ ہے کہ کھانا کھانے کے آداب میں سب سے پہلا ادب یہی ہے کہ ہم بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھانا شروع کریں۔ اسلام نے ساری زندگی ان کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کیا ہے اور ہمیں سارے قواعد و ضوابط بتائے ہیں کہ ہمیں کس طرح سے زندگی گزارنی چاہیے۔ اس میں سے جسم کے جو حقوق ہیں ان حقوق میں یہ ہے کہ جب ہم کھانا کھانے لگیں تو ہم اللہ کا نام لے کر کھانا شروع کریں۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ جب کبھی ہم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھانا کھاتے تھے تو جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا شروع نہ کرتے تو ہم کھانے پر ہاتھ نہیں ڈالتے تھے۔ ایک دن ایک بندہ دوڑا ہوا آیا اور کھانے پر ہاتھ ڈال کر کھانا چاہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور فرمایا کہ جس کھانے پر اللہ کا نام نہیں لیا جاتا شیطان اس کھانے کو اپنے لیے جائز کر لیتے ہیں۔ یہ جو حدیث راوی ہے یہ حضرت داؤد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہے۔ اس لیے کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ ضرور پڑھنی چاہیے۔ خوراک انسان کی بنیادی ضرورت ہے، لیکن یہاں مشروبات وغیرہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہم نے اس میں لازم ہیں کہ اگر ہم کسی وقت ایسا ہو کہ ہمارے پیٹ میں یہ چیزیں رک جائیں اور ہم ہمارے سے خارج نہ ہو سکیں تو کس قدر تکلیف دہ یہ ہوگا، اور انسان کے لیے جان کے لالے بھی پڑ سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ سے توفیق کرنی چاہیے کہ جو بھی ہم کچھ کھا رہے ہیں اور جب ہم بسم اللہ پڑھ کے کھا رہے ہیں تو وہ غذا ہمارے لیے، ہمارے جسم کے لیے راحت کا باعث ہو، برکت کا باعث ہو، اور ہم سے کوئی اس میں کسی قسم کی کوئی تکلیف ہمیں نہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی حوالے سے ایک اور جو چیز فرماتے ہیں کہ وہ جب بھی کھانا کھاتے تھے تو کہتے تھے بائیں ہاتھ سے کھانا، شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے، ٹھیک ہے، آپ کو دائیں ہاتھ سے کھانا چاہیے۔ اور کھانا کھانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلیاں بھی چاٹ لیتے تھے، کبھی ٹیک لگا کر نہیں بیٹھتے تھے، اور وہ بسم اللہ کا جس حدیث کے حوالے سے ہم بات کریں وہ بسم اللہ کا لازمی ذکر کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ اگر کہیں بھول جائے تو ہمیں آخر میں بسم اللہ اولہ والآخرہ پڑھ لینا چاہیے۔ جیسے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے مہمان نواز تھے، اور انہوں نے کہا ہے کہ کھانے کی دعوت دو، اور کھانا کھاتے ہوئے لوگوں کو بسم اللہ پڑھنا بھولنا نہیں چاہیے۔ کھانے میں شریک کر کے برکت ہوتی ہے، ہم جب لوگوں کو کھانے میں شریک کرتے ہیں تو یہ بڑا برکت باعث ہوتا ہے۔ اسی طرح سے آج کل جیسے رمضان ہے تو رمضان کے حوالے سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ روزہ دار تمہارے پاس افطار کیا اور نیک لوگوں نے تمہارا کھانا کھایا اور تم پر فرشتوں نے دعا کی، یعنی کہ جب ہمارے رمضان آئے تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم لوگوں کو افطار کرائیں، اور اس کے لیے اس کا جو اجر ہے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اور فرشتے دیکھیں کوئی برا نہیں کام نہیں کرتے، اور جو برائی نہیں کرتا اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ تو اپنے لیے اگر ہم نے دعا کروانی ہے تو ہماری ضروری ہے کہ ہم فرشتوں سے دعا کروائیں اور افطار تمام کریں۔ جو دوسری حدیث ہے وہ ہے پینے کے آداب کے حوالے سے۔ حضرت عباس بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برتن میں کوئی چیز پیتے وقت سانس لینے یا اس میں پھونک مارنے سے منع فرمایا۔ آپ آج کل دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو جتنے بھی پرابلمس ہیں
آج جو ہمارے ہاں بیماریاں کامن ہوئی ہیں سانس کی بیماریاں ہیں، اور کچھ بیماریاں جس میں سے وبائی امراض بہت ساری ہیں، تو اس میں سب سے زیادہ جو بیماری پھیلنے کا خطرہ ہوتا ہے وہ سانس سے ہوتا ہے۔ تو اگر ہم فار ایگزامپل ہم اپنا ہی پھونک مار کے پی رہے ہیں تو وہ جتنے جراثیم ہمارے منہ میں وہ پانی میں چلے گئے اور پھر اندر چلے جائیں گے، تو اوائڈ کرنا چاہیے کہ ہم کسی قسم کی اس طرح سے پھونک مار کر پانی نہ پئیں۔ پانی ٹھہر ٹھہر کے پینا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا یشرب براک شرب عریب، کہ تم اونٹ کی طرح سے پانی نہ پیو، پانی کو رک رک کے تھوڑا تھوڑا سا پینا چاہیے۔ اونٹ بغیر سانس لیے کھڑا ہو کر پانی پیتا ہے اور منہ اٹھاتا ہے، تو جب سیر ہو جاتا ہے تو اس کے اندر پانی کے اندر نہ سانس لینا چاہیے اور نہ اس میں پھونک مارنی چاہیے، اور ہو سکتا ہے کہ منہ یا ناک سے جو جراثیم ہے وہ ہمارے اندر آ جائیں اور اس سے مختلف کثافتیں جو ہے وہ ہمارے اندر چلی جائیں۔ تو یہ ایک بڑا ادب ہے جو کہ پینے کے پانی کے اداب کے حوالے سے فرمایا۔ اور آج کل جو بیماریاں پھیل رہی ہیں اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جتنی کڈنی کے پرابلم ہے، تو اس میں کہا جاتا ہے، ڈاکٹرز کی ریسرچ ہے کہ جو لوگ کھڑے ہو کر پانی پیتے ہیں نتیجتاً وہ لوگ زیادہ کڈنیز کی بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں۔ جی، اور اب ہماری جو حدیث نمبر 14 ہے وہ ہے کھانے کی مقدار کے حوالے سے۔ بہت ہی امپورٹنٹ حدیث ہے ہمارے آج کے جو ہم سبھی مجھ سمیت ہی کافی بلکی ہو چکے ہوئے ہیں، اس کی بنیادی وجہ ہمارا اشتہا انگیزی کھانے اور بڑے چکنے کھانے کھانا ہے اور پیٹ بھر کے کھانا کھانا ہے۔ تو اس کے حوالے سے جو حدیث ہے وہ حضرت مقدام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ انا مقدامی ابن معدی کربی رضی اللہ عنہ انی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال ما ملا آدمی وعاء شرا ببطنه بحسب ابن آدم أكلتم يكملنا صلبه فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه۔ حضرت مقدام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن معدی رب سے نے رسول اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے برا برتن جسے ایک انسان بھرتا ہے وہ ایک پیٹ ہے۔ میں دوبارہ پڑھ رہی ہوں اس کو کہ سب سے برا برتن جسے ایک انسان بھرتا ہے وہ پیٹ ہے۔ بنی آدم کے لیے اتنے ہی لقمے کافی ہیں جس سے اس کی صحت برقرار رہے۔ اگر یہ ناممکن ہو تو اس کو 3 حصوں میں کھانا تقسیم کرنا چاہیے، ایک حصہ کھانے کے لیے، دوسرا حصہ پینے کے لیے اور تیسرا سانس کے لیے۔ وعاء برتن، صلبی صحت پیٹ، اور شرٌ بدترین، ثلث 1/3 حصہ، اکلتن لقمے، شرابن پانی وغیرہ۔ یہ حدیث بھی ایک بہت ہی جامع حدیث ہے کھانے پینے کے عادات کے حوالے سے اور بڑھتی ہوئی پیٹ کے حوالے سے، اور وہ بیماریاں جو معدے سے منسلک ہوتی ہیں ان سب کا ذکر اس حدیث میں کیا گیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ جو لوگ زیادہ کھاتے ہیں وہ ایسے ہی کرتے ہیں جیسے ہم برتن کو بہت حد تک بھر لیں اور بری طرح سے بھر لیں، اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے ہم کھانا کھا رہے ہوتے ہیں اور ہم اپنی پلیٹ میں بہت زیادہ کھانا ڈال لیں تو برا لگتا ہے، بالکل اسی طرح سے ہم پیٹ کے اندر اگر بہت کھانا ڈال رہے ہیں تو یہ بھی ہماری صحت کے لیے بہت بہت زیادہ نقصان دہ ہے، اور جب معدہ بھر جاتا ہے تو پھر سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے، ہم سے چلا پھرا نہیں جاتا، پھر ہم کہتے ہیں ہمیں ڈرنکس دی جائیں تاکہ ہم ڈرنکس پیتے ہیں، کولا ڈرنکس جن کو ہم کولڈ ڈرنکس پیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ابکائیاں اور ڈکاروں سے ہم اپنا سارا جو انوائرمنٹ ہے اس کو خراب کر دیتے ہیں۔ ایک اللہ کا بندہ ایسا کام نہیں کرتا، بلکہ وہ صرف اتنا کھاتا ہے کہ بس تھوڑا سا کھایا اور پھر اس نے اپنے معدے کا خیال رکھا، کم کھائے گا تو ایکٹیو رہے گا، اپنے سارے معاملات روزمرہ کی آسانی سے سر انجام دے سکے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ اس کا جو معدہ ہے وہ بآسانی بہترین طریقے سے کام کرے گا۔ جیسے ہم اس کی میں مثال یہاں پہ یوں دوں گی کہ ہم بلینڈر کے اندر ملک شیکس وغیرہ بناتے ہیں، اگر ہم اس کو فل کر لیں گے تو جب ہم بلینڈ کریں گے تو اس میں سے باہر گرنے لگتا ہے، اور اگر ہم اس کو ایک کوارٹر ہم فل کرتے ہیں تو 3/4 فل کرتے ہیں تو 1/4 ہم خالی چھوڑ دیتے ہیں تو وہ بہت آسانی سے شیک ہو جاتا ہے۔ اور اگر آپ کبھی دیکھیں کہ آپ نے کوئی چیز بلینڈ کرنی ہے، فار ایگزامپل آپ اگر یہ اسٹرابیز بلینڈ کرنا چاہ رہے ہو تو آپ اگر تھوڑا سا دودھ ڈال کے تھوڑی سی اسٹرابیز ڈالو گے اس کو بلینڈ کرو گے تو بہت اچھی بلینڈ ہوگی، بجائے اس کے کہ پوری بھر لیں اس میں ذرے رہ جائیں گے۔ سیم ہمارا جو میدا ہے وہ ایک مشین ہے، جب ہم اس میں بہت زیادہ چیزیں ڈال لیتے ہیں تو جو بلینڈ کرنے کی اس کی طاقت ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے، اور پھر نتیجتاً
وہ چیزیں بڑے بڑے ذرے رہتے ہیں اور پھر ہمیں جو نظام ہضم کی پرابلمز ہوتے ہیں، قبض ہو جاتی ہے، ڈکار آتے ہیں، ابکائیاں آتی ہیں، تو یہ سب چیزیں جو ہیں وہ، اور پھر ہم سوئے پڑے رہتے ہیں، ہم سے ہلنے کی جلنے کی ہمت نہیں ہوتی، ہم اپنے تمام معاملات جو ہیں وہ انجام نہیں دے سکتے. تو یہ سب چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ کھانے کے آداب میں کھانے کی مقدار جو ہے اس کا ایک پراپر تعین کیا جانا چاہیے تاکہ ہم بہتر طریقے سے زندگی گزار سکیں. جی، اور حدیث نمبر جو 15 ہے وہ حدیث جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے. وہ کہتی ہیں انا عائشہ رضی اللہ عنہ قالت ما شبیع آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منذ قدم المدینہ من طعام ثلاثی لیال تباعا حتی قبض. کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے، اور آپ جب سے مدینہ آئے ہیں، ٹھیک ہے، تو آل محمد نے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان کے خاندان نے 3 دن تک لگاتار گندم کا کھانا پیٹ بھر کر نہیں کھایا، اور حتیٰ کہ اسی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خالق حقیقی سے جا ملے. یہاں پہ کچھ الفاظ کے معنی ہیں: شبع سیر ہونا، منذ جب سے، قدم آگے، تو عامی کھانا، برن گندم، لیالن راتیں، طبیعاً لگاتار. یہ حدیث ہم سب کے لیے سبق ہے، اور آج کے دور حاضر کے اندر جو صورتحال پیش ہے اس کے اندر ہم سب اللہ کا شکر ہے بہت اچھے گھروں سے بلانگ کرتے ہیں، صبح شام دوپہر کھانا کھاتے ہیں. اب رمضان آ رہا ہے اور رمضان میں ہم جو ہے پھر بھی بہت ساری نعمتوں سے ہمارے دسترخوان جو ہیں سجیں گے، لیکن اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں اور دیکھیں کہ ان کی زندگی کیسی گزری ہے اور وہ کس طرح سے کھانا کھاتے تھے، تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ آل محمد نے 3 دن تک مسلسل گندم نہیں کھائی، یعنی کہ اگر 2 دن کھانا کھایا تو تیسرے دن نہیں کھایا، اور اگر 1 دن کھایا تو کبھی تسلسل نہیں آ سکا. تو یہ ان کی قناعت پسندی بھی اور توکل بھی ہے کہ وہ اللہ پہ توکل کرتے تھے. اور آپ لوگوں کی زندگی بہت مشکل تھی. ہم تو جس دور کے اندر پیدا ہوئے ہیں، امت رسول کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں سے نوازا اور ہم بہت سارے فائدے اٹھا رہے ہیں اور بہت ساری چیزوں کے مزے اٹھا رہے ہیں، لیکن یہاں پر ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے وقت گزارا، کتنی سخت زندگی گزاری. اور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ فرماتے ہیں کہ ایک دن انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد نبوی کے فرش پہ لیٹے دیکھا اور بھوک کی وجہ سے مسلسل کروٹیں بدل رہے تھے. صحیح مسلم سے یہ روایت کی گئی ہے، یہ پڑھتے ہوئے بتاتے ہوئے آنسو آ جاتے ہیں کہ ہم آج تھوڑی دیر بھی بھوکے ہوں تو ہمارا کیا حال ہوتا ہے. اور وہ ہمارے نبی جو ہے اتنا بھوکے تھے کہ وہ زمین پہ لیٹے ہوئے ہیں اور کروٹیں بدل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور ان جیسا توکل اور قناعت ہمیں نصیب فرمائے اور ہمیں اپنے حصے کا کھانا دوسروں کو دینے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ 2 مہینے گھر میں آگ نہیں جلتی تھی، یعنی صرف کھجور اور پانی سے وہ جو ہے وہ گزارا کر لیتے تھے، روٹی نہیں پکتی تھی. اب آپ یہ دیکھ لیں کہ ہمارے ہاں ایک وقت کھانا نہ پکے تو ہم کس طرح سے شور مچا دیتے ہیں. تو یہ نبی کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے جس کے لیے ساری دنیا بنائی گئی، اور وہ چاہتے تو بہت کچھ حاصل کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے یہ سب جو کیا، جیسے جیسے وقت گزرا، یہ سب ہمارے لیے ایک مثال ہے. جو تکلف کبھی نہیں کرتے تھے، جو کچھ ان کے سامنے آتی تھی چیز وہ کھا لیتے تھے، چاہے ان کی دل چاہے بھی نہیں. ہاں کوئی حرام چیز ہو تو اس کو وہ نہیں اکساتے تھے اس کی طرف. آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کھانے میں عیب نہیں نکالا. سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے عزیز طالب علموں، کہ ہمیں کھانے میں عیب نہیں نکالنا چاہیے، اور دل چاہا تو کھا لیا ورنہ چھوڑ دیا. جیسے کہ ہم سانڈ کھانے کے عادی نہ ہونے کی وجہ سے چھوڑ دیا، جو کچا میسر ہوتا ہے اسے کھا لیتے، اگر نہ ہوتا تو اسے صبر کر لیتے. یہاں کے ایسے بھی دن آتے کہ بھوک کی وجہ سے شکنے مبارک پر پتھر بھی باندھنا پڑتا اور 3 چاند دکھائی پڑے دیتے، یعنی 3 ماہ مگر آپ کے گھر میں چولہا نہیں جلتا. اور اس قسم کی عادتیں جو تھیں وہ آپ کے بڑی غذا کے حوالے سے آپ کی عادتیں جو ہیں بہت سادہ سی تھیں اور ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چیزیں پسند تھیں اس میں حلوہ اور شہد بہت پسند کرتے تھے. اونٹ کا گوشت کھایا انہوں نے، اور وہ کھجور بہت شوق سے کھاتے تھے. سمندری کھانوں کو بھی استعمال کیا انہوں نے. روٹی
کو جو ہے اور پکا ہوا کدو بھی بہت پسند کرتے تھے۔ مکھن کے ساتھ کھجور کا سطح ملا کر کھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دست کا حصہ یعنی گوشت دستی کا گوشت بہت زیادہ پسند تھا۔ پھل بھی استعمال کرتے تھے اور ان سے پرہیز نہ کرتے تھے۔ آپ کا اکثر کھانا زمین پر یعنی دسترخوان میں رکھا جاتا تھا۔ آپ دسترخوان میں بیٹھ کر کھانا کھاتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری عادات یہاں پر جو ہیں وہ میں شیئر کروں گی۔ وہ مسکینوں کی مہمان نوازی کی بہت ہدایت کرتے تھے اور کہتے تھے کہ غریبوں اور مسکینوں کو کھانا کھلانا چاہیے، اور آپ کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے تھے، چھوٹا بڑا غلام ہو آزاد ہو، سب کے ساتھ مل کے کھانا کھا لیتے تھے۔ روزے کی حالت میں جب کھانا پیش کیا جاتا تھا تو کہتے تھے میں روزے سے ہوں، اور شاد فرمایا کہ اگر روزہ دار کو کھانا پیش کیا جائے اور کھانا پیش کرنے والے کو دعائیں دے تو اگر روزے سے نہ ہو تو اسے تناول فرمائے۔ جب آپ کھانے پر مدعو کیے جاتے تو آپ دوسروں کو بھی اپنے ساتھ ہمراہ لے جاتے اور میزبان کو بتاتے کہ میرے ساتھ اور لوگ بھی ہیں، تاکہ کھانے میں برکت، جو کہ کھانے کے آداب سے متعلق تھیں۔ آپ ان کو پڑھ سکتے ہیں۔ میں نے آج کچھ لوگ جو کہ انگلش کی کتاب کا کہہ رہے تھے ان کے لیے کتاب بھی سینڈ کی ہے، اس کی میں ایک پکچر اس پہ ایڈ بھی کر دیتی ہوں تاکہ آپ سب کو آسانی رہے۔ جو لوگ انگلش میں پڑھنا چاہتے ہیں ان کے لیے وہ کتاب بہت سفیشینٹ ہے اور وہ آرام سے وہاں سے اپنی تیاری کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ انشاءاللہ اب ہم رمضان کے بعد ملیں گے۔ اللہ حافظ۔